بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت وہب بن منبع سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب کالب بن یوفنا حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد فوت ہوئے تو بنی اسرائیل میں حزقیل بن بوزی کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ آپ ہی نے اس قوم کے لیے دعا کی تھی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ایک وبا کے ڈر سے گھروں سے نکل بھاگے اور ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہیں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے بیت گئے، پھر وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کو بہت حیرانی ہوئی، تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کر دے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو ملا کر کہو کہ گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو اس طرح بلایا تو تمام لوگ بیک زبان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسباط نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، واسطہ کی جانب داوردان نامی ایک بستی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق طاعون پھیل گیا۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے اور ایک الگ جگہ رہائش پذیر ہو گئے، اور اس بستی کے باقی ماندہ لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگنے والے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے، اور بستی والوں میں جو کچھ لوگ بچ گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ثابت ہوئے، اگر ہم بھی ان کی طرح یہ علاقہ چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر طاعون کی وبا دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال طاعون کی وبا پھر پھیل گئی تو 30,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور ایک کھلی وادی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر ایک فرشتہ نے وادی کے نچلے حصہ سے اور دوسرے فرشتے نے وادی کے اوپر کے حصہ سے آواز دی کہ مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے اور بے روح جسم میدان میں پڑے رہ گئے۔ اسی دوران میں اللہ کے نبی جناب حزقیل علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے جب ان کے بے جان لاشیں دیکھے تو وہ منہ میں انگلیاں دبائے حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھا دوں؟ آپ نے عرض کیا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر متعجب ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو آواز دیں۔ انہوں نے آواز دی، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے اور ملنے لگی، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو، اے ہڈیو، گوشت کا لباس پہن لو، اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ ان میں خون چلنے لگا اور مرنے وقت کے کپڑے بھی ان کے جسم پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو، اے جسمو، تمہیں اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اسباط نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ جب ان کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ ہیں، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ جب وہ کوئی کپڑے پہنتے تو نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر فوت ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی تعداد 4,000 اور ان سے 40,000 بھی منقول ہے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ وہ عزرعات کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے
تو جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کا استقبال لشکروں کے عمرا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کو جمع کر کے مشاورت کی تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہیں کام گئے ہوئے تھے، اسی دوران میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان سے اس بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے جب تمہاری موجودگی میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت، اور جب کسی علاقہ میں اس کے پھیلنے کی تمہیں اطلاع ملے تو وہاں مت جاؤ۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شام میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی تھی کہ یہ طاعون وہ بیماری ہے کہ جس کے ساتھ پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا تھا، اس لیے جب تم کو کسی علاقے کے متعلق طاعون کی وبا پھیلنے کی خبر ملے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں تم موجود ہو اور یہ وبا پھیل جائے تو پھر وہاں سے نہ بھاگو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین یہ سن کر شام کے ملک سے واپس چلے گئے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنی اسرائیل میں حزقیل علیہ السلام کے قیام کی مدت کا علم نہیں ہو سکا۔ بہرحال جب آپ فوت ہو گئے تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ان بتوں میں سے ایک کا نام بعل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد آیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا مختصر سا قصہ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔